سید سجاد عابد بیمار، سید سجاد عابد بیمار، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، کربلا کا خون بھرا آنکھوں میں منظر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، بولے شے کیسے اٹھاؤں لاش فرزند جوان، بولے شے کیسے اٹھاؤں لاش فرزند جوان، جسم کی طاقت تو عباس دلاور لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، مر گیا عباس جری نے توڑ ڈالی تھی کمر، مر گیا عباس جری نے توڑ ڈالی تھی کمر، روشنی آنکھوں کی ہائے رن میں اکبر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، مار کر نیزہ لحد پر کھینچ دی ننھی سی لاش، مار کر نیزہ لحد پر کھینچ دی ننھی سی لاش، ماں کے آگے کاٹ کر بے شیر کا سر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، جب کسی صورت انگوٹھی ہاتھ سے اتری نہیں، جب کسی صورت انگوٹھی ہاتھ سے اتری نہیں، کاٹ کر مظلوم کی انگلی ستمگر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، کتنی چوٹیں آئی مت پوچھو لب و رخسار پر، کتنی چوٹیں آئی مت پوچھو لب و رخسار پر، کھینچ کر جس دم شخی عابد کا بستر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، کس طرح بھائی کی عریا لاش پر سایہ کرے، کس طرح بھائی کی عریا لاش پر سایہ کرے، چھین کر اہل ستم زینب کی چادر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، کرتکانوں کی لبوں کے خون سے تر ہو گیا، کرتکانوں کی لبوں کے خون سے تر ہو گیا، چھین کر بالی سکینہ کے یوں گوہر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، کربلا سے شام تک سیدانیوں کے ساتھ ساتھ، کربلا سے شام تک سیدانیوں کے ساتھ شاد
اشکیاں نیزوں پہ اپنے سر 72 لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، جب سینہ کی نوک پر ٹھہرا نہ سر عباس کا، جب سینہ کی نوک پر ٹھہرا نہ سر عباس کا، باندھ کر گھوڑے کی گردن میں ستمگر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، ننگ سر جن کو کبھی سورج نے بھی دیکھا نہیں، ننگ سر جن کو کبھی سورج نے بھی دیکھا نہیں، شام کے بازار میں ان کو کھلے سر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، جب سنا اہل حرم بازار میں آنے کو ہے، جب سنا اہل حرم بازار میں آنے کو ہے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لوگ پتھر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، دے گئے شمشاد پور سایوں غریبوں کو شخی، دے گئے شمشاد پور سایوں غریبوں کو سخی، کربلا میں فاطمہ کا لوٹ کر گھر لے گئے، زخم کتنے عابد بیمار دل پر لے گئے، نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم:
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، سالانہ خمسہ مجالس کے عنوان سے منعقد یہ 5 مجلسوں کا سلسلہ، جس کی آج پہلی یہ مجلس جس میں سورہ ہود سے آیت نمبر 86 جس کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خمسہ مجالس کا موضوع آپ حضرات کے ذہن میں ہے، یادآوری کے طور پر معرفت امام زمان، لہٰذا ایک ایسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جو مستقیماً رشتہ رکھتی ہے صاحب عصر حجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی پیدائش، آپ کی غیبت صغریٰ اور یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ، اور اس کے بعد ظہور اصغر اور پھر ظہور اکبر، یہ وہ ادوار ہیں امام کی زندگی میں کہ جن سے ہمیں روشناس ہونا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی حدیث کہ جس میں مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور تمام فرقہ اسلامی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جس حدیث کو باقاعدہ طور پر جگہ دی ہے، یعنی تمام کے تمام افراد جس حدیث کو مانتے ہیں، وگرنہ آپس میں اختلاف ہے کہ کوئی ایک حدیث پیش کرتا ہے دوسرا رد کر دیتا ہے، دوسرا کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو تیسرا مذہب اور مسلک اس کو رد کرتا ہے۔ بہت کم احادیث ایسی ہیں جن کے اوپر متفق ہیں تمام اہل اسلام، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث مرتبط ہوتی ہے ہمارے اس موضوع سے کہ جس میں پیغمبر اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اس کو علماء تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، علماء اہل تسنن نے بھی، اور ان کے ہاں جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں انہوں نے بھی ان کلمات کو لکھا کہ پیغمبر نے آشکارا طور پر اپنے زمانے میں یہ فرما دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے، یعنی وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کا اسلام اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کا لا الہ الا اللہ بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی شہادت بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، عقائد، اخلاق، یہ سب کا سب منہ پہ مار دیا جائے گا اگر مسلمانوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ اہل سنت کے یہاں بھی یہ حدیث ہے، ہمارے یہاں بھی یہی حدیث ہے، بس فرق یہ ہے کہ امام کیسا ہو اس بات کو لے کر ہمارا اور ان کے کتابوں کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام کو پہچاننا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کو خدا بنائے، بلکہ ہم خود بھی اگر کسی کو چاہیں تو اپنا امام بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ جیسے نبی اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے نص ہوتی ہے، خدا چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، جیسے انبیاء کو ہم منتخب نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہ کسی کو بھی نبی بنا لیں، جیسے ہم رسول کو منتخب نہیں کر سکتے کہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے رسول بنا دیں، ویسے ہی امام ہے کہ اپنی مرضی سے ہم کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ متوجہ ہیں؟ یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جو کلی طور پر فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، یا یہودی موت آئے گی اسے یا نصرانی موت آئے گی، یعنی یا وہ عیسائی ہے یا یہودی، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس آیت کے ذیل میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، ان کو جانے، سمجھے، اور اس کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر ایسے ہنر پیدا کرے کہ وقت ظہور کہ جب اس کے امام سے اس کی ملاقات ہو تو پھر اس مسلمان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج کے دور میں یعنی پچھلے تقریباً 1150 برس سے جس امام کی امامت کا دور ہے عقیدہ تشیع کے، یہاں وہ دور ہے حضرت صاحب العصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت کا، کہ جو امام آخر ہیں، صلوات بھیجیں پر محمد۔
لہٰذا ہم سب کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ امام آخر کی زندگی کو پڑھیں، ان کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان کی زندگی کے ادوار کا مطالعہ کریں کہ بچپنا کیسے گزرا، جوانی کے حالات کیا تھے، جب غیبت صغریٰ کا عالم تھا تو کون سے واقعات رونما ہوئے، جب غیبت صغریٰ تمام ہوئی تو غیبت کبریٰ میں امام کے کیا فرمودات ہیں، ان کی کیا نصیحتیں ہیں، اور کیسے اس زمانے میں ہم امام سے ارتباط کر سکتے ہیں، آیا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان 5 روزہ مجالس کے اندر جتنا ممکن ہوگا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق آپ تک باتیں پہنچائی جائیں گی۔ سورہ ہود سے آیت نمبر 86 کہ جس کے کلمات کی تلاوت کی ہے، خداوند عالم کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کا باقی ماندہ سرمایہ ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، جو اللہ کا باقی ماندہ سرمایہ ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کب خیر ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آیت نے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ اللہ کا سرمایہ اسی کے لیے خیر ثابت ہوگا کہ جو اپنے آپ میں ایمان کے اعلیٰ درجات پر پہنچ چکا ہوگا اور اپنے ایمان سے اس قدر مطمئن ہوگا کہ وہ خدا سے کہہ سکے کہ میرے اللہ میں مومن ہوں، لہٰذا اب اس بقیت اللہ کو میرے لیے خیر بنا دے۔ کون ہے یہ بقیت اللہ؟ جب ہم تفاسیر کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں اور پلٹتے ہیں تفاسیر کے اوراق کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کا سرمایہ ہے اس کائنات کے اندر، بہت سی چیزیں سرمایہ ہے خدا کا، چاند ایک سرمایہ ہے، سورج سرمایہ ہے، ستارے سرمایہ ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے وہ سب اللہ کا سرمایہ ہے۔ لیکن ان تمام سرمایوں میں جو سردار قرار پاتا ہے، جو سید قرار پاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اس زمانے کا امام ہوتا ہے کہ جس کو خداوند عالم بچا کے رکھتا ہے۔ کیوں ہے یہ بقیت اللہ؟ کیونکہ اس سے پہلے 11 دنیا میں آئے تو مگر لوگوں نے اپنی شرارت سے ان کو باقی نہیں رہنے دیا اور وہ شہادت کا جام پی کر اس دنیا سے ودا ہو گئے، مگر ایک کو خداوند عالم نے سرمایہ کے طور پر بچا کے رکھا ہے۔ لہٰذا امام آخر کا ایک لقب کیا ہے؟ بقیت اللہ۔ امام کے بہت سے القاب ہیں، امام عصر کہتے ہیں یعنی زمانے کا امام، صاحب عصر کہتے ہیں یعنی زمانے کا مالک، جو ان کا خاص نام ہے اس نام سے ہم پکارتے ہیں، اور جب پکارتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً بندہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ بہت سے افراد سوال بھی کرتے ہیں اور تعجب بھی کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم جو سب کے سید و سردار ہیں ان کا جب نام لیا جاتا ہے تب ہم اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، کیا وجہ ہے کہ جب امام آخر کا نام لیا جاتا ہے تو ہم اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ عزیزو یہ سنت ہے امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام خدا سلام امام علی ابن موسیٰ رضا جب امام یعنی امام زمان کا نام سنا کرتے تھے اور ان کی جب بات آتی تھی تو فوراً اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو جھکاتے تھے احترام کے طور پر۔ لہٰذا ان کی سنت ہے کہ جب امام کا نام آتا ہے تو ہم سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ دوسرا، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک رخ دکھائی دیتا ہے ایک اور امام کا کہ جن کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ آج میں ایک مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سمجھ سکیں کہ امام زمان کی اہمیت کیا ہے، تاکہ پھر ان کا متعلق کچھ باتیں پہنچا سکوں۔ امام ششم کے سامنے جب امام آخر کا نام لیا جاتا تھا تو آپ اگر بیٹھے ہوتے تھے تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں خطبے کے وقت ائمہ طاہرین کے اوپر صلوات پڑھی جاتی ہے تو سب کے ناموں پہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، جب امام آخر کا نام آتا ہے تو سب اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، ہم نے داخل کر دیا دن میں، نہیں، یہ امام ششم کی سنت تھی کہ جب بھی قائم آل محمد کا نام لیا جاتا تھا، جب امام آخر کا نام لیا جاتا تھا، امام قیام کرتے تھے، امام کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا آپ کس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو آپ فرماتے تھے کہ ہماری نسل میں ایک آنے والا ہے جس کا نام پیغمبر کے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت پیغمبر کی کنیت پہ ہوگی، کہ جس کے آئے بغیر قیامت واقع نہیں ہوگی۔ وہ آئے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ جب وہ آپ کی اولاد میں ہوگا، آپ کا بیٹا ہوگا، تو ہمیشہ بیٹے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، جب وہ آپ کے بیٹے ہیں تو وہ آپ کا احترام کریں گے، آپ کیوں احترام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب دوسری جگہ ملتا ہے کہ ایک چاہنے والا روز جمعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوتا ہے، کس کے؟ امام ششم کے گھر میں۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں اور وہ کچھ الفاظ بیان کر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو محرم بھی نہیں ہے، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کہا روز جمعہ ہے، یہ دن اس سے منسوب ہے جو ہماری اولاد میں آنے والا ہے، کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام آخر کی طرف۔ کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کا زمانہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یعنی ایک حجت خدا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام منتظر ہیں کہ وہ امام آئے، اور پھر اس کے بعد جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ کو ان کا انتظار اتنا زیادہ کیوں ہے، تو کہتے ہیں کہ اے کاش میں ان کے ظہور کے وقت موجود رہوں۔ اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے لیکن امام کا جملہ ہے لہذا دہرایا جائے گا۔ امام نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ رہوں اور مجھ کو موقع ملے کہ میں قائم آل محمد کے یہاں کام کرنے والوں میں ایک کام کرنے والا قرار پاؤں۔ امام معصوم، حجت خدا، منصوص من اللہ، کہ جس کے اوپر فقہ تشیع پوری مناظر کر دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہ کو ہماری جو فقہ اہل بیت ہے، البتہ فقہ رسول ہے، فقہ امام علی ہے، مگر اس کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق سے۔ کتنے شاگرد ہیں؟ 4000 شاگرد ایک وقت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام چہرم کے زمانے سے حوضے کا آغاز ہوتا ہے۔ امام حسین کا جہاد دوسری طرح کا تھا، اور امام حسین کے بعد کسی بھی امام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار نکال کر جہاد کریں، کسی بھی امام کو یہ اجازت نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ آخر نہ آ جائے گا جسے منتقم خون حسین بنا کر بھیجا جائے گا، کسی بھی امام کو اجازت نہیں ہے۔ تو جب جہاد کی اجازت نہیں ہے اور جہاد ہے عبادات خدا میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تو اگر کوئی امام جہاد نہیں کرے گا امام حسین کے بعد تو اس کی ایک امامت کم ہو جائے گی، ایک اس کی عبادت کم ہو جائے گی۔ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ، خمس، مگر جہاد نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے۔ تو انتظام کیا کیا اللہ نے؟ کہا صرف جہاد تلوار سے نہیں ہوتا، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے۔ لہذا امام حسین کے بعد امام سید الساجدین، امام زین العابدین نے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا، لوگوں کو عرفان پہنچایا، یعنی خداوند عالم کی معرفت کے اسلوب سکھائے ہیں، توحید کو ان کے سامنے رکھا۔ اور روایات جو بتاتی ہیں اور تاریخ کہتی ہے کہ امام نے 173 ایسے شاگرد آمادہ کیے کہ جو پوری طرح سے عقائد اسلامی میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے۔ یعنی جس مدرسے کا آغاز امام سجاد نے کیا تھا 173 شاگردوں سے، موقع ملا امام محمد باقر کو اور پھر امام جعفر صادق کو کہ 4000 شاگرد ایک مقام کے اوپر آپ سے درس حاصل کرتے ہیں۔ وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں رہوں اس کے زمانے میں کہ جب وہ آخر آئے، تاکہ میں اس کے ساتھ اس کے کام کرنے والوں میں ایک کام کرنے والا قرار پاؤں۔ اور بات صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے، مولا کائنات سے مروی ہے۔ مولا کائنات فرماتے تھے کہ اے کاش میں اس زمانے میں موجود رہوں کہ جب ہمارا آخری اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آئے، اے کاش میں اس وقت رہوں تاکہ اس کے سپاہیوں میں شامل ہو سکوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں؟ ہمارے اور آپ کی طرح عام ہستیاں نہیں ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہیں، امام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ خود جو معصوم ہیں، جو خود امام ہیں، اور ایسے امام ہے کہ ایک ابو الائمہ مولا کائنات، ایک رئیس مذہب تشیع امام جعفر صادق، ایک امام رضا کہ جن کی اپنے آپ میں ایک حیثیت ہے کہ ان کے بعد جتنی بھی ان کی اولادیں آئیں، چاہے امام نہوم ہو، چاہے امام دہوم ہو، چاہے امام یازدہوم، ان سب کو ابن الرضا کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ 9ویں امام کو بھی ابن الرضا کہتے تھے، 10ویں امام کو بھی ابن الرضا کہتے تھے، 11ویں امام کو بھی ابن الرضا۔ یعنی اپنے آپ میں جو شخصیتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش ہم امام آخر کے زمانے میں موجود ہوں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ تو اب عزیزان گرامی، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ خدا کی نگاہ میں کیا ہے۔ کیا مرتبہ ہے؟ بقیت اللہ، یہ اللہ کا سرمایہ ہے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سب کے لیے یہ سرمایہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں کم سے کم اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ لہذا ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، معلوم کرے کہ ان کی زندگی میں کون سے واقعات آئے، کن حالات میں غیبت صغریٰ کے اندر آپ تشریف لے گئے، اور کون سے وہ حالات تھے کہ آپ کو غیبت کبریٰ کی طرف جانا پڑا۔ میں آج مختصر طور پر میں نے کہا کہ مقدمتاً یہ گفتگو ہے، عرض کروں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ 15 شعبان، آپ جانتے ہیں 256 ہجری، 256 ہجری میں امام تشریف لاتے ہیں۔ 268 ربیع الاول سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ امام کا سن کتنا ہے؟ صرف 4 برس کا سن ہے۔ یعنی امام آخر کو جب امامت سونپی گئی ہے اس وقت صرف آپ کا سن کتنا ہے؟ 4 برس کا۔
دشمن کون ہے؟ پوری حکومت دشمن. اس لیے کہ پیغمبر اعظم سے یہ سنتے آ رہے ہیں مسلمان کہ وہ آخر آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا. صلوات بھیجیں بر محمد والے. کہ جو دنیا کے اندر سے ظلم و جور کو ختم کر دے گا, عدل و انصاف سے بھر دے گا. لہذا ظالم اور جابر بادشاہوں کی یہ کوشش ہے کسی طرح یہ دنیا میں نہ آ سکے. اس سے پہلے جیسے ہوا ہے کہ جیسے جب کچھ نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ عنقریب تمہاری حکومت میں ایک بچہ جنم لینے والا ہے جو تمہاری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا, برباد کر دے گا تمہیں. اب جب محسوس ہوا فرعون کو کہ عنقریب کوئی ایک ایسا بیٹا جنم لینے والا ہے جو میری خدائی کو ختم کرنے والا ہے, تو کیا کیا اس نے؟ باقاعدہ طور پر پہرے لگا دیے ہیں. کسی کے بھی گھر میں یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو حکومت کے جاسوس اور حکومت کے سپاہی اس کے گھر پہ بھیج دیے جاتے ہیں کہ جب بچہ متولد ہو جائے, اگر بیٹی ہے تو چھوڑ دیا جائے, بیٹا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. تفاسیر قرآن بتاتی ہیں 70,000 بچوں کا قتل ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ موسیٰ نہ پیدا ہو سکیں, موسیٰ نہ پیدا ہو سکیں کہ فرعون کی خدائی کو چیلنج کریں. لہذا بالکل اسی انداز میں امام آخر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے باقاعدہ طور پر حکومت کا اعلان ہے. امام حسن عسکری صرف 28 برس کی غالباً زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے, بہت زیادہ زمانہ آپ کا نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اس چھوٹی سی زندگی میں بھی کتنی مرتبہ آپ کو قید میں ڈالا گیا, کتنی مرتبہ آپ کو اسیر کیا گیا, کتنی مرتبہ آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا. کس وجہ سے؟ کہ کسی طرح وہ دنیا میں جنم نہ لے سکے کہ جو ظلم اور جور کو ختم کرنے والا ہے, جو ظالم بادشاہوں کے چہروں کے اوپر اسلام کی نقاب کو اتارنے والا ہے, وہ دنیا میں نہ آ سکے. لہذا جب یہ خبر ہوتی ہے حکومت کو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو حکومت نے فوراً فوجوں کو بھیجا ہے امام علیہ السلام کے گھر کی طرف. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو ائمہ ہیں, دیکھیے بعض اماموں کا تذکرہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, ان کا حق ہے. مثلا مولا کائنات کے متعلق ہمیں ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو معلوم ہوتا ہے. پہلی ہجری میں انہوں نے کیا کیا, دوسری ہجری میں کیا کیا, جنگ بدر میں کیا ہوا تھا, جنگ احد میں کیا ہوا تھا. امام حسن کے متعلق بھی تھوڑا بہت ہم کو معلوم ہے. امام حسین کے متعلق پوری زندگی ہم سنتے رہتے ہیں. مگر یہ جو آخر کے 3-4 امام ہیں ان کے متعلق ہم کو نہ زیادہ علم ہوتا ہے, نہ مجالس میں ان کے متعلق زیادہ پڑھا جاتا ہے. وگرنہ یہ جو امام رضا کے بعد والے 3 امام ہیں, ان کی زندگی بڑی مظلومانہ گزری ہے. اس سے بڑی اور مظلومیت کیا ہوگی؟ میں اکثر کہتا ہوں, امام نہوم یعنی امام جواد, امام محمد تقی دنیا میں کتنے دن زندہ رہے؟ 25 برس. 25 برس کے سن میں آپ کو زہر دے دیا گیا. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں 25 برس میں انسان پورے طور پر جوان بھی نہیں کہا جاتا ہے, کہتے ہیں ابھی تو وہ نوجوان ہے. اور 25 برس کی عمر میں آپ کو دار فانی سے جانا پڑا. اور اس کے بعد امام ہادی کا بھی یہی معاملہ ہے, غالباً 28 برس. اور اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام جوانی کے عالم میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مظلومیت کی بات کی جائے تو امام دہم اور امام یازدہم یعنی امام ہادی, امام علی النقی اور امام حسن عسکری, ان دو کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کا مزار ہے, جو آپ کا روضہ ہے, جو آپ کی قبر ہے سامرہ کے اندر, وہ کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پر وہ دفن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گئے انشاءاللہ خداوند عالم زیارت قبول فرمائے, دوبارہ جائیں. جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ وہ امام کے روضے کی زیارت فرمائیں. تو امام علیہ السلام کے سامرہ میں جہاں پر امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کو دفن کیا گیا, وہیں آپ کی بہن بھی ہیں اور وہیں آپ کی زوجہ بھی. یہ کوئی قبرستان نہیں ہے بلکہ یہ امام کا ذاتی گھر ہے, امام کا ذاتی گھر. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یعنی امام اتنے مظلوم ہیں کہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن میں بھی نہیں ہونے دیا گیا ہے, اپنے گھر کے اندر دفن ہوئے ہیں. امام ہادی اپنے گھر میں ہیں, امام حسن عسکری اپنے گھر میں ہیں. لہٰذا جیسے ہی حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ امام عسکری دنیا سے جا چکے ہیں, لہٰذا اب وہ آ سکتا ہے جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے. لہٰذا فوراً حکومت نے حکم دیا کارندے بھیجے جائیں, سپاہی بھیجے جائیں کہ جیسے ہی, کیونکہ معلوم ہے حکومت کو کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھائے گا. لہٰذا جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز میت کا وقت قریب آئے گا, نماز جنازہ کا وقت قریب آئے گا, جو بھی امام کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے, حکومت کی طرف سے اعلان ہے, سمجھ لینا کہ آنے والے زمانے کا امام وہی ہوگا جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے. فوراً اس کو قتل کر دینا تاکہ وہ قصہ ہی ختم ہو جائے کہ ظلم و جور ختم ہو اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھرا جائے. لہذا کیا ملتا ہے روایات میں کہ امام کا جنازہ آمادہ ہے. امام حسن جگہ جب تک آپ امام
ہادی اور امام عسکری یعنی امام دہم اور امام یازدہم 11ویں اور 10ویں امام کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے تو 12ویں کی بھی آپ کو زندگی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ غیبت کا انتظام 10ویں امام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ البتہ اور پیچھے جائیں، وکالت کا انتظام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا کہ امام نے اپنے وکلا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جیسے علماء وکیل ہوتے ہیں، لکھنؤ میں سیستانی صاحب کا کوئی وکیل ہے، دہلی میں کوئی وکیل ہے، اب اس میں جو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کے کانوں تک پہنچتا رہتا ہے، یہ وکالت کا نظام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم کے جو پوری زندگی قید خانے میں رہے، آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ قید میں رہنے والے امام موسیٰ کاظم ہیں کہ اتنے زیادہ فشار کا عالم ہے، تقیہ کا عالم ہے کہ چاہنے والے کھل کے یہ بھی نہیں بیان کر پاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور امام کے چاہنے والے ہیں۔ اس دور میں امام علیہ السلام نے اپنے وکیلوں کو منتخب کیا، فلاں شہر میں تم میرے وکیل ہو، فلاں شہر میں تم میرے وکیل ہو، اگر کوئی خمس کا پیسہ دینا چاہے تو ان کے ذریعے دے گا، کوئی مسائل پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے، اس لیے کہ کھل کے اجازت نہیں ہے کہ کوئی امام موسیٰ کاظم سے سوال کرے دینی، لہذا وکالت کا جو سسٹم امام موسیٰ کا، اس سے پہلے وکالت کا سسٹم نہیں ہے۔ البتہ فتوے کا سسٹم ہے، یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک بحث جو آج کل چلتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ صاحب تقلید کہاں سے ہو گئی اور فتویٰ کہاں سے ہو گیا اور ان کو کس نے رائٹس دے دیے اور امام جب موجود ہیں تو وہ فتویٰ دیں گے اور وہ باتیں بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کی نگاہ نہ تاریخ کے اوپر ہے، نہ ادیان الہی کے اوپر ہے اور نہ دینی متون کے اندر۔ مولانا تشریف فرمائے، انشاءاللہ تائید کریں گے یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم فتوے والا امام علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کو کہ 4000 جو شاگرد تھے اس میں بعض کو باقاعدہ حکم دیتے تھے، افتے جاؤ مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو، یعنی وہ اتھارٹی تھے کہ اگر دین کے متعلق کوئی بات بتائیں گے تو گویا وہ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ امام بتا رہے ہیں۔ لہذا عبداللہ ابن یافور جیسا وہ صحابی کہ جو باقاعدہ طور پر مفتی ہیں، اپنے زمانے میں فتوے دیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ یہ فتویٰ امام علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ فتوے کا سسٹم جاری ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے، وکالت کا سسٹم جاری ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن آخر کے یہ 3 امام اور بالخصوص 2 امام یعنی امام دہم، امام ہادی یعنی امام علی النقی اور امام یازدہم یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام، انہوں نے باقاعدہ طور پر آنے والے امام کے راستوں کو ہموار کرنے کے لیے اپنے تمام وکلا کو یہ بتا کر رکھا تھا کہ اب عنقریب امامت کا سدباب اس طرح سے ہونے والا ہے، یعنی جو ظہور کا معاملہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے ہیں اور تم سے ہم سوال، تم ہم سے پوچھتے ہیں، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، عنقریب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ایک دوسرا اللہ کی طرف سے نظام قائم ہوگا کہ غیبت شروع ہوگی، البتہ 69 برس غیبت صغریٰ اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ تو امام، یہ 2 امام، امام دہم اور امام یازدہم، بار بار کہہ رہا ہوں ان کی پوری زندگی کو ہم پڑھیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ امام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے اور امام زمان کے لیے راستوں کو ہموار کیا۔ جو غیبت صغریٰ میں امام کے 4 خاص آپ کے صحابی ہیں، عثمان بن محمد جو پہلے غالباً نواب اربعہ میں پہلے سمجھے جاتے ہیں، یہ امام ہادی کے بھی وکیل ہیں اور امام عسکری کے بھی وکیل ہیں، یعنی 10ویں امام کے وکیل اور 11ویں امام کے وکیل، پھر 12ویں کے وہ نائب قرار پائے۔ تو یہ انتظام ہمارے ائمہ نے پہلے سے شروع کیا تھا۔ لہذا حکم کیا ہے حکومت کا کہ جو بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے آئے گا بس وہی وقت کا امام ہوگا، قتل کر دینا تاکہ ظلم و جور کی حکومت نہ ختم ہو، عدل قائم نہ ہو سکے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے جعفر، چونکہ امام آخر ابھی 4 برس کے ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور میں واضح کر دوں، بعض وقت ہمارے اوپر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب یہ خاندان پرست ہیں، جو خاص ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ شیعوں کے اوپر بعض وقت الزام لگاتے ہیں کہ صاحب یہ خاندان پرست ہیں، چونکہ یہ شیعہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مجوسی تھے، ہمارے اوپر یہ الزام لگتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایرانیوں سے تھا، وہ ایرانی مجوسی ہوا کرتے تھے اور آریائی ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں حکومت کا ایک نظام تھا کہ باپ کے بعد بڑا بیٹا حکومت پہ آتا تھا، وہی نظام بعد میں جب ایران شیعہ ہوا تو اسی عقیدے کو اس نے دین میں ڈھال دیا، وگرنہ نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی خلیفہ، نہ جانشین، مسلمان جس کو چن لیں وہی امام ہوتا ہے، مگر شیعہ چونکہ مجوسی تھے، معاذ اللہ یہ الزامات ہیں۔ چونکہ ان کے یہاں بادشاہی کا ایک سلسلہ چلتا چلا آتا تھا، باپ کے بعد بیٹا ہوگا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، انہوں نے امامت کو بھی وہی رنگ دے دیا کہ پیغمبر کے بعد ان کے داماد ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری تاریخ ائمہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم اس بات کے کبھی قائل نہیں رہے، کبھی بھی بڑے بیٹے کو امامت ملے ایسا کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، کوئی بھی ایسا قاعدہ قانون نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو امامت ملے گی۔ بعض وقت بڑا بیٹا موجود ہے اور چھوٹے کو امامت ملی۔ امامت
دینے والی شے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نص آتی ہے کہ یہ امام ہوگا اور یہ امام نہیں ہوگا۔ بعض اماموں کی اولادوں کو ہم نے نکارا ہے، ان کو رد کیا ہے، اور بعض وقت ہم نے ان کے اوپر لعنتیں تک کی ہیں کہ اگر انہوں نے امام وقت کے مقابلے پر آ کر اپنی امامت کا اعلان کیا ہو۔ کتنے ایسے افراد ہیں آپ ائمہ کی فہرست میں اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کا انکار کیا، اپنی امامت کا اعلان کیا، تو جو حقیقی معنی میں شیعہ اثنا عشری تھے انہوں نے ان کو رد کیا، قبول نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جناب اسماعیل کو اسماعیلیوں نے امام مانا، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ بڑے بیٹے تھے لہذا ان کی امامت ہوگی، اگرچہ بالکل احمقانہ کام تھا، البتہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی اگر مجھ سے سوال بھی کرنا چاہے اور مناظرہ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ احمقانہ کام تھا، اس لیے کہ جب امام جعفر صادق اس دنیا سے جا رہے ہیں تو امامت ان کے بعد دی جائے گی۔ حضرت اسماعیل کا انتقال اور ان کی وفات اور ان کی رحلت حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں ہو چکی ہے، لہذا ان کو کیسے امام مانا جا سکتا ہے؟ امامت منتقل ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرے کی طرف آتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کوئی حضرت عیسیٰ کی امامت اور نبوت کا اعلان کرنے لگے اور یہ کہے کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پہلے جا چکے ہیں۔ لہٰذا حضرت اسماعیل کو جو افراد امام مانتے ہیں وہ جا کر دیکھیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں اس دنیا سے گئے، مگر بعض افراد نے ان کو اپنا امام مانا اور ان کی امامت کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں، مثلا یمنیوں نے امام حسین کے بعد امام زین العابدین اور اس کے بعد امام محمد باقر کو امام نہیں مانا۔ انہوں نے کیا شرط لگائی؟ ان کی شرط یہ تھی کہ صاحب امامت حضرت زہرا کی اولاد میں ہوگی اور اس کو امامت ملے گی جس کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ چونکہ امام محمد باقر نے قیام نہیں کیا، امام محمد باقر نے چونکہ قیام نہیں کیا، بدلے کے لیے نہیں اٹھے، لہٰذا اب امام چہرم کے دوسرے بیٹے جو جناب زید ہیں ہم ان کو امام مانیں گے۔ البتہ اس میں آپ یاد رکھیں حضرت زید کی کوئی خطا نہیں ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ بعض کچھ ایسے احمق افراد شیعوں میں بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ حضرت زید کے منکر ہیں۔ حضرت زید کا انکار نہیں ہے، ان کی امامت کا انکار کرنا چاہیے، وگرنہ حضرت زید وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج جو ہمارے پاس ایک خزانہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں محفوظ ہے یہ حضرت زید کا دیا ہوا ہے، یہ حضرت زید کا ہے۔ امام چہرم نے 2 نسخے لکھے تھے صحیفہ سجادیہ کے، 2 کتابیں نقل کی تھیں۔ ایک امامت کا سرمایہ ہے، وہ ایک امام سے دوسرے امام تک پہنچتا ہے، لہٰذا یہ صحیفہ سجادیہ جو امام چہرم نے نقل کی تھی اور لکھی تھی اس کو حوالے کیا تھا امام محمد باقر کے، یہ ہم تک نہیں پہنچی، امام محمد باقر سے امام جعفر صادق تک پہنچی، اور وہ اماموں کے پاس جو سرمایہ امامت ہوتا ہے جس میں مصحف فاطمہ ہے، مولا کائنات کی وہ تفسیر قرآن ہے جس میں علم بلایا اور منایا ہے، اسی میں یہ کتاب صحیفہ سجادیہ وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے پاس جو صحیفہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ حضرت زید والا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا، خدا سلامت رکھے آپ، جب امام کا دور آیا ہے تو آپ نے حضرت زید کے بیٹے کو بلا کر یہ کہا کہ ذرا میرے چچا کا وہ صحیفہ سجادیہ کا نسخہ مجھے لا کر دکھاؤ تاکہ میں دیکھوں کہیں ان میں تبدیلی تو نہیں ہے، جو میرے پاس صحیفہ ہے وہی یہ صحیفہ ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے جب دونوں کو نکالا اور دونوں کا ملان کرایا گویا اور آپس میں دونوں کو پڑھ کے دیکھا تو یہ کہہ کے واپس کیا کہ من و ان، یعنی بالکل وہی جو میرے پاس امامت کی صورت میں سرمایہ کی صورت میں صحیفہ سجادیہ ہے وہی یہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ تو حضرت زید علیہ السلام ہیں، وہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے اوپر بعض افراد جو داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ احمق ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ حضرت زید نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے امام مانو، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ افراد نے انہیں امام مانا۔ کیوں مانا؟ کیونکہ وہ حضرت زہرا کی اولاد میں ہیں اور تلوار لے کر آئیں، لہٰذا جو قیام کرے گا ہم اس کو امام مانیں گے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ نہ کوئی اپنی مرضی سے امام کو بنائے گا، نہ امامت کے شرائط اپنی مرضی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ امامت کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوگا، ہم منصوص من اللہ مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے نص آئے گی، وہ جس کو کہے گا ہم اس کو امام مانیں گے۔ اگر حضرت زید کے لیے نص آتی تو ان کو مان لیا جاتا۔ تو یہ جو ایک باطل ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب ان کے یہاں ایک نسلی سسٹم ہے کہ بڑا بیٹا امام پائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب امام حسن عسکری اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے جعفر، اور آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا نماز امام حسن عسکری کی، اس لیے کہ میں بھائی ہوں ان کا۔ امام آخر جن کو یقیناً جو اصلی وارث ہیں امام زمان ہونے والے ہیں وہ آتے ہیں اور جب نماز کے لیے بالکل آمادہ ہو چکے ہیں جعفر کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز پڑھائیں تاکہ امامت ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں شوق ہوتا ہے امامت کا؟ وہی جو دنیا کا سرمایہ اور دنیا کا مال اور دولت سبب بنتی ہے کہ اسلام کا دین اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگتا ہے۔
ائمہ کی اولاد میں ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں اللہ اکبر کہ جب بعض افراد اماموں کے منکر ہو گئے تاکہ مال نہ دینا پڑے. امام رضا میں بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کلاس میں بتائی جانی چاہیے، مگر اب نہ آپ کلاس جاتے ہیں اور نہ کوئی کلاس پڑھاتا ہے، لہٰذا میں نے یہ طے کیا کہ ممبر کو ہی کلاس بنا دوں. امام رضا غریب علیہ السلام نے جب اپنی امامت کا دور کیا، اعلان کیا، تو بہت سے افراد نے امام کا انکار کر دیا. کس نے؟ شیعوں نے، جو امام موسیٰ کاظم تک امامت کے قائل تھے، سب کو امام مانتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امام نہیں مانیں گے. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ واقفیہ. انہوں نے وقوف کیا، وہ ٹھہر گئے امام موسیٰ کاظم پر، اور انہوں نے کہا کہ جو وہ مہدی دورہ تھے، وہ جو آخری آنے والے تھے، یہی موسیٰ کاظم ہے، ان کے بعد اب کوئی امام نہیں آئے گا. جانتے ہیں یہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ جب امام رضا علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کیا تو وہ وکیل، میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم نے وکالت کا سسٹم رائج کیا تھا کہ ہر شہر کے اندر ان کا ایک وکیل ہوتا تھا جو مال خمس کو جمع کرتا تھا. لہٰذا اب اگر امام رضا اپنی امامت کا اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے کہتے ہیں کہ لاؤ وہ مال میرے حوالے کرو جو خمس کی صورت میں تم تک موجود ہے، کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے اپنے خرچ و مصارف ہیں، ان کو کہاں خرچ کیا جائے گا، کس کے لیے خرچ کیا جائے گا، وہ میرا حق ہے، امام کا حق ہے. تو اب یہ وہ وکلا ہیں. بعض نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو امام نہیں سمجھتے ہیں، امامت ختم ہو گئی ہے. امام موسیٰ کاظم آخری امام تھے، ہم ان کے جانشین ہیں، ہم ان کے وکیل ہیں، اور ہماری طرف اب رجوع کیا جائے گا، یہ مال کسی کا نہیں. امام کا انکار کر دیا گیا. امام کا انکار کیا اور ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جسے واقفیہ کہا جاتا ہے کہ ساتویں امام کے بعد کسی کو امام نہیں مانتے. اسی طرح سے جعفر ہیں، کہتے ہیں میں امام ہوں اس لیے کہ میں بھائی ہوں اور میں بڑا ہوں. امام زمان 4 برس کا سن ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ بچہ جس کی دشمن وقت کی حکومت ہو، اور کون سی حکومت؟ کہ جس کی حکومت 2/3 دنیا کے اوپر ہے. مسلمانوں کا امپائر بہت بڑا ہو چکا ہے، افریقہ سے لے کر ایشیا اور ایشیا سے لے کر یورپ تک، نہ جانے کہاں تک اسلام پھیلا ہوا ہے. اسلام تو نہیں پھیلا، البتہ مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، حکومت پھیلی ہوئی ہے. اور اس حکومت، یہ حکومت کہ جس کے سامنے 4 برس کا وہ بچہ ہے، جس کو اپنی جان بھی بچانی ہے، امامت کا بھی تحفظ کرنا ہے، امام علیہ السلام کا نماز جنازہ بھی پڑھانا ہے، اور قیامت تک اب اسی کے پاس امامت رہنے والی ہے. لہذا قانون بھی باقی رکھنا ہے کہ کوئی امام سے معاذ اللہ نعوذ باللہ بدظن نہ ہو جائے. 4 برس کا بچہ ابا کو پکڑتا ہے. کون؟ امام آخر ہیں. جعفر کی ابا کو پکڑ کے کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ چچا جعفر، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. میں اللہ کی طرف سے منصوص ہوں، میں اللہ کی طرف سے معصوم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم کیسے نماز پڑھا سکتے ہو؟ اور اس کے بعد ایک بحث ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو وکلا، جو امام عسکری علیہ السلام کے وکلا ہیں، وہ کچھ ایسے معجزے بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ جس کی وجہ سے سب کو یقین ہوتا ہے کہ امام کے سچے وارث امام آخر، جو اگرچہ 4 ہی برس کے ہیں مگر ان کا حق ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. ادھر حکومت کو یہ خبر ملتی ہے کہ 4 برس کا بچہ ان کا وصی و جانشین اور وزیر قرار پایا ہے. حکومت نے کہا کہ فوراً قتل کر دیا جائے. حکومت کے گھوڑے اور گھوڑ سوار امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ امام علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکیں. اچانک خداوند عالم کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ ایک پردہ ہے، پردے کو جو ہٹایا جاتا ہے تو ایک دریا ہے. امام علیہ السلام اپنے مسلح کو دریا میں ڈالتے ہیں، دریا پہ پڑے ہوئے مسلح پر سوار ہوتے ہیں. جب تک فوجیں آتی ہیں امام علیہ السلام آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیں پر محمد. اب امام علیہ السلام موجود ہیں، مگر چونکہ حکومت سے دشمنی ہو چکی ہے اور حکومت اب تلاش کر رہی ہے کسی طرح یہ مل جائیں تاکہ ان کو قتل کر دیں، قصہ ختم ہو جائے امامت کا. اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ائمہ علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، لہذا روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسن عسکری نے امام آخر کے 100 یا 110 عقیقے کیے ہیں. ہمارے یہاں ایک بچے کا کتنے عقیقے ہوتے ہیں؟ 1 عقیقہ. 7ویں دن ہو گیا، نہیں ہوا 7ویں دن تو بعد میں ایک اور عقیقہ. امام آخر کے 100 یا 110 عقیقے ہوئے. کسی نے پوچھا عالموں سے کہ بھائی یہ کیوں اتنے زیادہ عقیقے کیوں تھے؟ کہا اس لیے کیونکہ معلوم تھا کہ بعد کے مسلمان انکار کر دیں گے کہ وہ مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ مہدی ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے. لہٰذا امام نے 110 مرتبہ عقیقے کر کے عقیقہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا فلسفہ آپ جانتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا انشورنس ہے بچے کا، کہ اس کا جب خون نکلتا ہے قربانی کا تو اس بچے کے لیے یہ عافیت بن جایا کرتا ہے. مگر اس کا سبب یہ ہے تاکہ معاشرے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے، اس کے والدین زندہ ہیں، اس کا عقیقہ ہو رہا ہے. عقیقہ کا مین کانسیپٹ یہی ہے، کیونکہ عرب کے اندر جو ماحول تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے، دعی ابن الدعی ہوا کرتے تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کون کس کا بیٹا. یہ عبید اللہ ابن زیاد ظالم فاجر شرابی، اس کا باپ جو زیاد ہے، جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں زیاد ابن ابی، اس لیے کہ اس کے باپ کا نام نہیں معلوم.
یعنی نام نہیں، یعنی معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، لہذا ورنہ کیا کہا جاتا ہے، باپ کا نام لیا جاتا ہے. جیسے علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، حسین علی کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے. مگر عبید اللہ ابن زیاد کے باپ زیاد کے لیے کیا کہا جاتا ہے، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، معلوم ہی نہیں ہے کس کا بیٹا ہے. تو یہ جو عقیقے کا سسٹم تھا اس لیے تاکہ معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس کی اولاد ہے اور یہ حلال طریقے سے دنیا میں ہے. امام آخر کے 110 یا 100 عقیقے کیے گئے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے باوجود بھی آج آپ یہ جانتے ہوں گے کہ امام آخر کا منکر کوئی نہیں ہے. بس آج کی تقریر کو تمام کر رہا ہوں. امام آخر کا منکر کوئی نہیں ہے کسی بھی اسلام کے فرقے سے، حتیٰ اس وہابیت کے اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو بظاہر ایک دم دشمن نظر آتے ہیں شیعوں کے بعض مواقع پر، ان کے یہاں بھی امام کا تصور پایا جاتا ہے. وہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں صرف ایک ان کا عالم ہے جو انکار کرتا ہے جس سے ان کی شناخت ہوتی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال وگرنہ ان کی بھی تمام کتابوں کے اندر ایک عالم کو اگر ہٹا دیا جائے تو سب یہ مانتے ہیں کہ نہیں، امام آخر آئیں گے اور انہی کے ذریعے عدل و انصاف کے پرچم بلند ہوں گے اور ظلم کو ختم کیا جائے گا. فرق جب سب مانتے ہیں، فرق کیا ہے ہم میں اور عام مسلمانوں میں کہ ہم یہ مانتے ہیں امام متولد ہو چکے ہیں، امام پیدا ہو چکے ہیں، امام اس دنیا میں آ چکے ہیں، پردہ غیب میں ہیں. وہاں کیا تصور ہے کہ نہیں ابھی متولد ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی امام پیدا ہی نہیں ہوئے. میں ایک نقطہ کہہ دوں تاکہ یہ سوکھی ہوئی مجلس تھوڑی سی تر ہو جائے اور بات تمام ہو. چند مسلمانوں میں گفتگو ہو رہی تھی. مسلمان جب بیٹھتے ہیں تو پھر کبھی چائے کے ہوٹل پہ اور کبھی بال کاٹنے والی دکان پر تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ پورا اسلام انہی کو نافذ کرنا ہے. دین اور اسلام کی مہار ان کے ہاتھوں میں. لہذا آپ جب یہ ہو رہا ہے کہ صاحب بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، تو ایک کہتا ہے کہ صاحب یہ ظلم تو ہونا ہی ہے اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ظلم و جور سے دنیا بھر جائے تاکہ وہ آئے مہدی اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. میں بار بار کہہ رہا ہوں امام مہدی کا منکر کوئی مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ امام مہدی کو مانتے ہیں، نہیں، ہر مسلمان مہدی ہی نام مانتا ہے، نام بھی وہی مانتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کی اولاد میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام حسن کی، حسن ہی سید ہوں گے، امام حسن کی اولاد میں ہوں گے اور ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے. ان کا یہ ماننا ہے. ہمارا ماننا ہے پیدا ہو چکے ہیں امام حسین کی اولاد میں. تو صاحب ایک کہتا ہے کہ وہ تو ہونا ہی ہے اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مہدی آئیں گے جب علم لے کر، تب دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اللہ اکبر، عدل و انصاف سے بھر جائے گی. کسی نے کہا کہ تو پھر ایسا مسلمان یہ سب جمع ہو کر تمام فرقے جب مانتے ہیں کہ مہدی کو آنا ہے تو سب مل کر کسی کو مہدی کیوں نہیں بنا دیتے ہیں؟ اپنے میں سے کسی کو انتخاب کر لیں کہ تم مہدی ہو، اٹھاؤ علم، تمہارے ساتھ ہم چلیں گے تاکہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے. تو تمام مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ انتظام کرے گا، اس لیے کہ وہ امام ہیں، اللہ ان کا انتخاب کرے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلا منتخب کیا جا سکتا ہے تو آخری منتخب کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب امامت کا دور شروع ہونے والا ہے وہاں پھر کہاں سے یہ ڈیموکریسی اور ووٹنگ اور اجماع آ گیا؟ اگر آخری اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والا ہے تو پہلے کو اختیار کیسے دے دیا گیا کہ تم اپنے آپ سے چن لو؟ اور اگر تم امام چن سکتے ہو تو پھر نہ پہلا نہ دوسرا، ہر زمانے کا امام چن لو. اس لیے کہ اب آغاز مجلس میں چلوں، مماتا ولم یعرف، امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. ہر مسلمان مان رہا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے نہ پہچانے وہ گویا جہالت کی موت مرتا ہے، جہالت کی موت مرتا ہے. تو جب اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے تو پھر پہچاننا ہے، بنانا نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو بنا لو کہ جیسے بنایا گیا. اور اچھا طریقہ بھی ایک نہیں رکھا گیا، کبھی ڈیموکریسی کے اوپر اجماع کے اوپر چنا جا رہا ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے کہ صاحب یہ امام قرار پائیں گے، اور کبھی وصیت ہو رہی ہے. طریقہ ایک ہونا چاہیے نا بھائی. ہندوستان میں آزادی آئی اس کے بعد ڈیموکریسی کا ایک سسٹم جاری ہے کہ امریکہ سے شروع ہوا اور آج تک ہر جگہ سب سے بہترین نظام سمجھا جاتا ہے ڈیموکریسی کا. البتہ کس حد تک یہ کامیاب ہے اور کتنا ناکام ہے وہ اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، مگر وہی سلسلہ جاری ہے، اس میں کہیں بیچ میں اختلاف تو نہیں آیا. تو اگر مسلمانوں کا امام ووٹنگ سے چنا جانا تھا تو پھر دوسرے دور میں وصیت پر عمل کیوں ہوا؟ وہاں بھی ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. اور پھر تیسرے دور میں شورا کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ تینوں کا انتخاب جب آپ دیکھیں گے تو الگ الگ طریقے سے چنا گیا ہے. پہلے کو کسی طرح، دوسرے کو کسی طرح، تیسرے کو کسی طرح، اور چوتھے کو کیسے چنا ہے؟ تلوار کے زور پر، کہ مولا کائنات کے دروازے پر تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ امامت قبول کرو ورنہ ہم قتل کر دیں گے، ورنہ ہم قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. خدا کی قسم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی معنی میں اتنے مظلوم ہیں کہ یوں تو ہم امام حسین کو مظلوم کربلا کہتے ہیں، لیکن اگر تمام اماموں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کوئی امام ایسا نہیں ہے
جس کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو، امام علی سے لے کر امام آخر تک، اور امام آخر تو بہت ہی مظلوم ہے۔ اس برس میں جتنی بھی مجلسیں پڑھ رہا ہوں امام حسین کا ایک رشتہ بیان کر رہا ہوں امام آخر سے، امام زمان امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ میں امام حسین کو مظلوم نہیں مانتا، نہیں، وہ مظلوم ہے کربلا، ان کے اوپر جتنے ظلم ہوئے کسی کے اوپر نہیں ہو سکتے، مگر ایک فرق ہے امام آخر میں اور امام حسین میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ کم از کم امام حسین کے پاس ایک علی اکبر موجود تھا، امام حسین کے پاس ایک عباس موجود تھا، امام حسین کے پاس ایک قاسم تھا، امام حسین کے پاس اون محمد، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر ہیں۔ امام زمان بالکل اکیلے ہیں، امام زمان کے پاس کوئی قاسم نہیں ہے، امام زمان کے پاس کوئی اکبر نہیں ہے۔ اگر 313 امام حسین کے لیے حکم کیا تھا اللہ کا 72 ہو جائیں قیام کرنا، لیکن امام آخر کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک 313 پورے نہ ہو جائیں قیام نہیں کر سکتے۔ امام منتظر ہیں کہ 313 شہدائے کربلا کے جیسے قرار پا جائیں، ان کا کردار شہدائے کربلا کی طرح ہو، تاکہ امام پردہ غیبت کو ہٹا کر ظہور فرمائیں اور اس ظلم بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ پہلی ماہ سفر تمام ہو گئی۔ جانتے ہیں یہ روز کون سا روز ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اسرا کے قافلے کو شام میں وارد کر دیا گیا ہے۔ 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، 12 محرم کو کوفے پہنچتا ہے، 12 سے 19 محرم تک کوفے کے اندر یہ کاروان ہے، 19 محرم کو دوبارہ یہ کاروان شام کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور پہلی سفر کو یہ کاروان یا قافلہ، اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ، بے مقنو چادر بیبیاں، ایک امام کی امامت میں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، اور اس عالم میں لاغر و نحیف امام کہ جو اس پورے کاروان اور قبیلے کو لے کر جا رہا ہے، آج ہی کے روز دربار شام میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دربار شام میں داخل ہونے کی نوبت آئی اور شام سے یہ قافلہ قریب ہونے لگا تو بی بی ام کلثوم نے شمر ملعون کو بلا کر کہا، شمر، تو نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، ہمارے عباس کے شانوں کو قلم کیا، قاسم کی لاش کو پامال کیا، ششماہے کو تیر سے شعبہ سے شہید کیا، میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کند خنجر سے تو نے ذبح کیا، ہمارے سروں سے چادریں چھینی، ہمارے خیموں کو آگ لگائی، ہمیں اسیر کر کے 11 محرم کو ادھر سے گزارا جہاں شہداء کے بکھرے ہوئے جنازے پڑے تھے، بہت ظلم کیے ہیں تو نے، ایک مہربانی کر دے، ایک مہربانی کر دے۔ شمر کہتا ہے، بتاؤ ام کلثوم کیسی مہربانی چاہتی ہو؟ کہا کہ دیکھ، اتنا کرم کر دے کہ شام آنے والا ہے، بازار شام آنے والا ہے، تو ہمیں شام کے اس دروازے سے شہر میں داخل کیا جائے جہاں پر بھیڑ کم ہو، جہاں پر مسلمان کم ہو، تاکہ تماشا دیکھنے والے تھوڑے ہمارے کم ہوں اور ہمارا لٹا ہوا کاروان ان کی نگاہوں میں نہ آئے۔ کہ اور خواہش کیا ہے؟ کہ دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے کٹے ہوئے سروں کو ہمارے قافلے کے آگے رکھا جائے اور اس کے پیچھے ہمارا قافلہ ہو، اس لیے تاکہ مسلمان کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں، ہمارے کھلے ہوئے سروں کے اوپر ان کی نگاہیں نہ جائیں۔ بی بی نے 2 آرزویں شمر ملعون سے کی تھیں، مگر ظالم اس قدر ظالم ہے کہ روایت بتاتی ہے، کہتا ام کلثوم تم نے بتا کے میرے ساتھ غلط کیا، اب تمہاری دونوں آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، اس دروازے سے داخل کروں گا جہاں مسلمانوں کا مجمع لگا ہوگا، سروں کو تمہارے درمیان میں رکھا جائے گا تاکہ سروں کو دیکھنے والے، کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے والے تمہارے کھلے ہوئے سروں کو بھی دیکھیں۔ لیجئے عزیزان گرامی، قافلہ بازار شام میں داخل ہو رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، آؤ باغیوں کا تماشا دیکھنا ہے تو نزدیک آؤ، بدر میں ان کے اجداد نے تمہارے اجداد کو مارا تھا، احد میں ان کے گھر والوں نے تمہارے گھر والوں کو قتل کیا تھا، یزید نے اپنے اجداد کی موت کا بدلہ لیا ہے، آؤ تماشا دیکھو۔ بازار سجایا جا رہا ہے، بار بار قافلہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر روک دیا جاتا ہے، پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے، پھر روک دیا جاتا ہے۔ زینب کہتی شمر ملعون ہمارے قافلے کو بار بار روکا کیوں جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ بازار میں آئینہ بندی ہو رہی ہے، بازار میں آئینے لگائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارا تماشا دیکھا جا سکے، یہ شام والے دیکھیں کہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ زینب اولیاء مقام جو عباس کی شہادت پر صبر کر رہی تھی، قاسم کے گل بدن لاشے کے پامال ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی، اپنے
اپنے بھائی کے سر و تن میں جدائی دیکھ رہی ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی، مگر جب دربار شام میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے، کوئی بیان کرتا ہے، شمر کہتا ہے کہ اب تمہیں یزید کے دربار میں جانا ہے جو ظالم بھی ہے، فاجر بھی ہے اور شرابی بھی ہے۔ بس زینب علیہ مقام تڑپ گئیں، ایک مرتبہ بیویوں کو بلایا، اے بیویوں میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ میں اتنا کہنا تھا، بیویاں جمع ہوئی، حضرت زینب علیہ مقام نے ہاتھوں کو بلند کیا، مگر جو سر کو بلند کیا تو کیا دیکھا، ماں جائے حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ زینب تڑپ گئی، بھیا ارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، زینب بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، دربار میں یوں ہی داخل ہو جاؤ۔ زینب علیہ مقام نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گرایا، دربار میں داخل ہو رہی ہیں۔ شمر ذل جوشن کہتا ہے، زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ فضہ زینب کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں، اے یزید ملعون، فضہ کے رہتے تو زینب سے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ یزید حکم صادر کرتا ہے اس ضعیفہ کو قتل کیا جائے تاکہ زینب سے ہم کلام ہو سکوں۔ بس چند تلواریں فضہ کی جانب بڑھنے لگیں۔ فضہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے حبشی غلاموں سے کہا، اے حبش کے غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک خاتون کی طرف نامحرم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تم خاموش ہو، بغیرت کا دلانا تھا۔ ارے یہ حبشی غلام اپنی تلواروں کو بے میان کر کے کہتے ہیں، یزید اپنے حکم کو واپس لے لے ورنہ تیرا دربار خون میں تر ہو جائے گا۔ حکم واپس لے لیا گیا، بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر جم گئے، مگر جب زینب نے یہ عالم دیکھا، مدینے کا رخ کر کے آنسو بہانا شروع کیے۔ فضہ تڑپ گئی، اے زینب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک فضہ موجود ہے کوئی کلام نہ کرے گا۔ زینب تڑپ گئی، فضہ ارے کلام کے سبب کہاں آنسو بہاتی ہوں؟ میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ تم کنیز کو بچانے والے یہ حبشی غلام اور میں نبی زادی، میں علی زادی ان مسلمانوں کے درمیان کھڑی ہوں، ان کی غیرت گوارا کر رہی ہے کہ ان کے نبی کی بیٹی کو بے مقنع و چادر دربار میں لایا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ تمام مومنین و مومنات مرحومین اور ان کے علاوہ سید محمد ناظم ابن سید حسین صاحب اور نگہت پروین بنت نادر مرزا صاحب کی روح سے اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على